بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِقَائِلٍ أَن يَمْنَعَ توقف التعدد والتکثر علی التغایر. معتزلہ نے یہ کہا کہ اگر صفات زائد ہوں ذات سے تو ایسی صورت میں توحید کا ابطال ہوگا اس بات صفات کی صورت میں، کیونکہ صفات کئی ایک ہیں تو کئی ایک قدمہ ہوں گے اور یہ وحدانیت کے منافی ہے. نصارہ نے 3 قدیم کو ثابت کیا تو آپ نے ان کی تکفیر کی. آپ کئی ایک ثابت کریں گے تو آپ کی تکفیر کیوں نہیں ہوگی؟ اس کا جواب اشاعرہ کی جانب سے انہوں نے یہ دیا کہ صفات باری تعالی اور ذات باری یا بعض صفات بعض سے نہ عین ہیں اور نہ غیر ہیں، نہ ان میں اتحاد فی المفہوم ہے اور نہ ہی ان کا انفکاک ممکن ہے. تو دونوں میں صفات اور ذات باری میں تغایر نہیں ہے. تکثر و تعدد کے لیے تغایر ہونا چاہیے، اس میں تغایر نہیں ہے، غیریت نہیں ہے، اس لیے تعدد و تکثر کا اعتراض ابطال توحید کا اعتراض لازم نہیں آئے گا. یہ جواب دے دیا تھا. اب اس پر یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ جب تغایر ہو تو تکثر و تعدد پایا جائے گا. یہ آپ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے، میں تسلیم نہیں ہے. تغایر نہ ہو پھر بھی تکثر و تعدد پایا جاتا ہے. کہاں پایا جاتا ہے؟ مثلا 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، یہ سب مستقل ہیں. اور کئی ایک ہیں، 1 2 3 4 5 6 سب ہیں، نہ تکثر ہے، تعدد ہے، اور ان میں مغایرت نہیں ہے، تغایر نہیں ہے. کیوں تغایر نہیں ہے؟ کیونکہ 8 یہ 9 کا جز ہے، 7 یہ 8 کا جز ہے. جز اور کل میں تغایر ہوتا ہے، جز اور کل میں تغایر نہیں ہوتا ہے نا. اس میں ہر بڑا چھوٹے کا جز ہے، جز اور کل میں تغایر نہیں ہوتا ہے. تو اس میں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اس میں تغایر نہیں ہوگا. تغایر نہ ہونے کے باوجود بھی اس میں تکثر ہے، تعدد ہے. لہذا یہ کہنا کہ تکثر وہاں ہوگا جہاں تغایر ہوگا یہ تسلیم نہیں ہے نا. اور جب یہ تسلیم نہیں ہے تو جواب نہیں ہوا ابطال توحید والے کا. دیکھیے وَلِقَائِلٍ، معترض یہاں یہ کہہ سکتا ہے کہ وَلِقَائِلٍ، اور کسی قائل کو حق ہے کہ وہ جواز انفکاک کے معنی میں تغایر پر تعدد و تکثر کے موقوف ہونے پر منع وارد کرے اور یہ کہے کہ تغایر بمعنی جواز انفکاک پر تعدد و تکثر موقوف ہے، اسے ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں. کیوں تسلیم نہیں کرتے ہیں؟ للقطع، اس بات کے یقینی ہونے کی وجہ سے، بے ان مراتب الاعداد، کی جو اعداد ہیں مثلا 1 2 3 الی غیر ذالک وغیرہ، متعدد متکثرۃ، یہ ان میں تعدد ہے اور تکثر ہے.
ہر ایک مستقل ہے، 2 3 4 5 6 سب میں کیا ہے؟ سب مستقل ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ سب ایک ہی ہوں، 5 ایک ہو 6 ایک ہو، ہے نا؟ نہیں، اس میں تعدد و تکثر پایا جا رہا ہے۔ تو یہ یقین ہے کہ جو اعداد ہیں 1 2 3 اس میں تعدد و تکثر پایا جا رہا ہے، ما ان البعض جزء من البعض، باوجود اس کے کہ ان میں کے بعض کے جز ہیں، 8 9 کا جز ہے نا، 7 8 کا جز ہے، 6 7 کا جز ہے، 5 6 کا جز ہے، الی غیر ذلک۔ تو ان میں کے بعض کے جز ہیں، اس کے باوجود اس میں تعدد و تکثر پایا جا رہا ہے۔ والجزء لا یغایر الکل، اور جز اور کل میں تغیر نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے یہ کہا کہ تعدد وہاں ہوگا جہاں تغیر ہو، یہاں تغیر نہیں ہے پھر بھی تکثر ہے، اس لیے تعدد و تکثر یہ تغیر پر موقوف ہے، یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے جو جواب دیا ہے وہ جواب نہیں ہو پا رہا، اس پر منع وارد ہو گیا۔ اچھا، ایک اعتراض تو یہ ہو گیا۔ دوسرا اعتراض، وَأَيْضًا لَا يُتَصَوَّرُ نِزَاعٌ مِّنْ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي كَثْرَةِ الصِّفَاتِ وَتَعَدُّدِهَا مُتَغَايِرَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَ مُتَغَايِرَةٍ۔ اصل میں یہ ہے کہ متکلمین ہی کے مابین صفات ثبوتیہ میں اختلاف ہے، بعض 8 مانتے ہیں اور بعض 7 مانتے ہیں، بعض اس سے بھی زیادہ مانتے ہیں جو ترزیق وغیرہ کو صفات میں شمار کرتے ہیں۔ تو اگر صفات میں تعدد و تکثر نہیں ہے تو اختلاف کیسا؟ کوئی 7 کوئی 8 کوئی اس سے بھی زیادہ، جب تعدد و تکثر ہی نہیں ہے تو اختلاف کیسا؟ لہذا یہ کہنا کہ اس میں تعدد و تکثر وہاں پایا جاتا ہے جہاں غیریت ہوتی ہے، یہاں غیریت نہیں ہے تو تعدد و تکثر نہیں ہوگا، پھر یہ اختلاف کیسا ہے؟ تکثر کو تعدد کو تسلیم نہ کرنا یہ متکلمین کے مذہب کو چھوڑنا۔ وائزن نیز اگر آپ کی بات تسلیم کر لی جائے تو اہل سنت کی جانب سے صفات کے کثیر ہونے اور متعدد ہونے میں نزاع کا، اختلاف کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ متغایرتن کانت اور غیر متغیرہ، صفات خواہ متغیر ہوں یا متغیر نہ ہوں، حالانکہ اہل سنت کا اختلاف ہے، نزاع ہے اس کی تعداد کے بارے میں، لہذا یہ کہنا کہ اس میں تعدد و تکثر نہیں ہے یہ متکلمین کے مذہب کے خلاف ہے۔ یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ ان دونوں اعتراضات کا جواب علامہ کے پاس کوئی نہیں تھا کہ متکلمین کی اس بات کو ثابت کر دیا جائے، ان دونوں اعتراضات کا جواب دے دیا جائے۔ اس لیے علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا کہ تعدد و تکثر کو مان لینے ہی میں عافیت ہے۔ تعدد و تکثر کو مان لینے ہی میں عافیت ہے، پھر تقریر کیسے ہوگی؟ ابطال توحید لازم آئے گا، اس کا کیا جواب ہوگا؟ اس کی جانب یہ اشارہ کر رہے ہیں۔ فالاولا، لہذا بہتر یہ ہے ان یقال کی کہا جائے المستحیل تعدد ذوات قدیمۃ لا ذات و صفات۔ اگر صفات کا تعدد اور تکثر مان لیا جائے تو کیا لازم آئے گا؟ صفات قدیمہ کا تعدد، ذوات قدیمہ کا تعدد لازم آئے گا، ذوات قدیمہ کا تعدد لازم نہیں آئے گا، ہے نا؟ اور محال ذوات قدیمہ کا تعدد ہے، صفات قدیمہ کا تعدد یہ محال نہیں ہے۔ اور جب صفات قدیمہ کا تعدد محال نہیں ہے تو کیا حرج ہے کہ آپ صفات قدیمہ میں تعدد کو تسلیم کر لیں؟ اب اس پر ابطال توحید کا بھی اعتراض لازم نہیں آئے گا، کیونکہ ابطال توحید اس وقت ہوگا
جب ذوات قدیمہ کا تعدد ہو. یہاں ذوات قدیمہ کا تعدد نہیں ہو رہا ہے، صفات قدیمہ کا تعدد ہو رہا ہے، لہذا توحید کا ابطال لازم نہیں آئے گا. فالاولا، لہذا راجح یہ کہنا ہے کہ المستحیل، کہ ہم تعدد و تکثر صفات میں مان رہے ہیں. اب اس پر یہ اعتراض کہ صفات قدیمہ کا تعدد لازم آئے گا، اس کا ہم جواب یہ دیں گے کہ محال ذوات قدیمہ کا تعدد و تکثر ہے، وہ یہاں لازم نہیں آ رہا ہے. لا ذات و صفات، ہے نا، ذات اور مجموعہ صفات، کہ ذات میں تعدد نہ ہو صفات میں تعدد ہو، یہ محال نہیں ہے نا. اور المستحیل و تعدد و ذوات قدیمۃ، محال کیا ہے؟ ذوات قدیمہ کا تعدد ہے، وہ یہاں لازم نہیں آ رہا ہے. لا ذات و صفات، صفات کو چھوڑ کر، ذات کو چھوڑ کر کے صفات کا تعدد یہ محال نہیں ہے اور یہی یہاں لازم آ رہا ہے. لہذا تعدد کے مان لینے میں کوئی خرابی نہیں ہے اور یہ ابطال توحید کا سبب نہیں ہوگا. لیکن یہاں یہ شبہ ہوگا کہ اگر صفات میں تعدد ہو اور صفات قدیم ہوں تو قدیم اور واجب کے مابین بقول آپ کے ترادف ہے، تو اس واسطے سے ان صفات کا صفات واجبہ کا تعدد ہوگا اور تعدد واجبہ بھی لازم آئے گا. یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ صفات واجب الوجود بالذات ہیں. صفات کے واجب الوجود لذات ہی کا قول ہم نہیں کریں گے، بلکہ صفات واجب للذات ہیں، یعنی ذات باری تعالیٰ کے لیے واجب ہیں. فی نفس ہی صفات ممکن ہیں، جب فی نفس ہی ممکن ہوں گے تو ان کا حادث ہونا لازم آئے گا. اس کا کیا جواب ہوگا بعد میں وہ آ رہا. وَأَنْ لَا يُجْتَرَى عَلَى الْقَوْلِ بِكَوْنِ الصِّفَاتِ وَاجِبَةَ الْوُجُودِ لِذَاتِهَا، اور بہتر یہ ہے کہ صفات کے واجب الوجود لذاتی ہی ہونے کے قول کی جرأت نہ کی جائے. یعنی آپ یہ نہ کہیں کہ صفات باری تعالیٰ واجب الوجود لذاتی ہی ہیں. کیوں؟ اگر ان کو واجب الوجود لذاتی ہی کہیں گے تو واجب اور قدیم میں ترادف ہے، تو ایسی صورت میں اور صفات قدیم ہیں اور ترادف ہونے کی صورت میں تعدد وجبہ لازم آئے گا. اس لیے اس بات یہ کہنے کی جرأت نہ کی جائے کہ صفات باری تعالیٰ واجب الوجود بالذات ہیں، لذات ہی وہ واجب الوجود ہیں. کیوں نہ کہا جائے؟ تب کیا کہیں؟ بل یقال، بلکہ یہ کہا جائے ہے واجبۃ لا لغیرہا، کہ صفات واجب ہیں لیکن یہ واجب ہونا دوسرے کی وجہ سے نہیں، دوسرے کے لیے نہیں. لا لغیرہا، یہ واجب ہونا کہا جائے کہ صفات واجب ہیں لا لغیرہا، لیکن ان کا واجب ہونا دوسرے کے لیے نہیں ہے. بل لما لیس عینہا ولا غیرہا، بلکہ یہ اس کے لیے واجب ہیں جو نہ عین ہے اور نہ غیر ہے. لیسا میں جو ضمیر ہے وہ ماں کی جانب راجع. بل لما لیس عینہا ولا غیرہا، بلکہ صفات یہ واجب ہیں اس کے لیے، ہے نا، کہ جو صفات کے لیے نہ عین ہے اور نہ غیر ہے، اور صفات کے لیے جو نہ عین ہے نہ غیر ہے وہ کیا ہے؟ ذات باری تعالیٰ. تو صفات یہ واجب ہیں دوسرے کے لیے نہیں، بلکہ صفات یہ اس کے لیے واجب ہیں جو نہ صفات کے لیے عین ہے اور نہ صفات کے لیے غیر ہے. وہ ذات کون سی ہے؟ ذات باری تعالیٰ. یعنی صفات واجب ہیں ذات باری تعالیٰ کے لیے.
ذات باری تعالیٰ کے لیے اس کی وجہ سے وہ واجب ہیں. آنی ذات اللہ تعالیٰ و تقدسا، اس سے ہماری مراد لما لیسا عینہا ولا غیرہا سے یہ ہے کہ اس پوری بحث سے ہماری مراد لا لغیرہا بل لما لیسا عینہا ولا غیرہا ہے نا. آنی ذات اللہ تعالی و تقدسا، اس بحث سے پوری اس کا خلاصہ یہ ہے کہ صفات واجب تعالی یہ واجب ہیں، لیکن یہ واجب لذات اللہ ہے نا. اللہ عز و جل ہے نا ذات باری تعالی کے لیے، ذات باری تعالی کی وجہ سے وہ کیا ہیں؟ واجب ہیں. اپنی ذات کی وجہ سے وہ یعنی ان کا واجب الوجود ہونا یہ ذاتی نہیں ہے، ان کا واجب الوجود ہونا یہ ذاتی نہیں ہے، بلکہ وہ واجب الوجود ہیں ذات باری تعالیٰ کے لیے یا ذات باری تعالیٰ کی وجہ سے. اور جب صفات کا واجب الوجود ہونا یہ ذاتی نہیں ہے، بلکہ وہ ذات باری تعالیٰ کے لیے یا اس کی وجہ سے واجب ہیں، تو اب ایسی صورت میں صفات اور ذات واجب اور قدیم میں ترادف کے باوجود صفات کے قدیم ہونے کی صورت میں ان صفات کا واجب الوجود بالذات ہونا لازم نہیں آئے گا. واجب الوجود بالذات یعنی ان کا وجود ذاتی جب ہے نہیں، وہ ان کا واجب الوجود ہونا ذاتی نہیں ہے نا. تو جب واجب الوجود ہونا ذاتی نہیں ہے تو ان کے قدیم ہونے سے تعدد وجبہ بالذات لازم نہیں آئے گا، بلکہ تعدد وجبہ ہوگا بھی تو ایسا قدیم اور ایسا واجب جو دوسرے کی وجہ سے واجب ہو رہا ہے. اس لیے اس بات کی جرات نہ کی جائے کہ واجب الوجود کی جو صفات ہیں وہ صفات لذات ہی واجب ہیں، یہ نہ کہا جائے، بلکہ دوسرے کے لیے وہ واجبۃ لا لغیرہا، وہ دوسرے کی وجہ سے دوسرے کے لیے، بلکہ وہ واجب ہیں دوسرے کے لیے نہیں ہے نا، بلکہ اس کے لیے جو نہ عین، جو صفات کا نہ عین ہے اور نہ غیر ہے، یعنی ذات باری تعالیٰ کے لیے یا ذات باری تعالیٰ کی وجہ سے وہ واجب ہیں. وہ یقون و ھذا مراد من قال، اور یہی ان لوگوں کی بھی مراد ہے جو جنہوں نے یہ کہا ہے واجب الوجود لذاتی ہی، یعنی متاخرین جو یہ کہتے ہیں کہ واجب الوجود لذاتی ہی وہ اللہ تعالی اور اس کی صفات ہیں، تو یہی ان لوگوں کی بھی مراد ہے کہ اللہ عز و جل جو ہے اس کا واجب الوجود ہونا بالذات ہے، ذاتی ہے، اور صفات یہ واجب الوجود ہیں ذات باری تعالیٰ کے لیے یا ذات باری تعالیٰ کی وجہ سے. یہ نہیں ہے کہ ذات باری تعالیٰ بھی واجب بالذات ہے اور صفات باری تعالیٰ بھی واجب بالذات ہیں. وہ یقون و ھذا مراد من قال، یہی ان لوگوں کی بھی مراد ہے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ واجب الوجود لذات ہی وہ اللہ عز و جل اور اس کی صفات ہیں، یعنی اللہ ذات باری تعالیٰ واجب الوجود بالذات ہے اور صفات باری تعالیٰ یہ واجب الوجود للذات ہیں، ہے نا. تو اب ان پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا. یعنی انہا واجبۃ لذات الواجب تعالی و تقدسا، یعنی صفات ذات واجب تعالی ذات باری تعالی کے لیے واجب ہیں، بالذات وہ واجب نہیں ہیں، ان کا واجب الوجود ہونا ذاتی نہیں ہے. اور جب ان کا واجب الوجود ہونا ذاتی نہیں ہے تو تعدد ذوات قدیمہ لازم نہیں آئے گا، ہے نا. تعدد ذوات قدیمہ جن کا وجود ذاتی ہو، ذاتی طور پر واجب ہو، تو ایسی صورت میں وہاں تعدد ذوات قدیمہ لازم آئے گا، اور اگر ذاتی نہیں ہے تو تعدد ذوات قدیمہ لازم نہیں آئے گا. تو یہ تو ہوا کہ صفات واجب ہیں لیکن واجب لذات الواجب ہیں، واجب الوجود وہ واجب الوجود ہیں، ان کا وجود، ان کے وجود کا واجب ہونا یہ ذاتی نہیں ہے بلکہ ذات باری تعالیٰ کے لیے وہ واجب ہیں. رہا یہ کہ فی نفس ہی وہ کیا ہے، نفس الامر میں کیا ہے، تو یہ کہتے ہیں وہ اما فی نفسہا،
لیکن صفات باری تعالیٰ فی نفسی نفس الامر کے اعتبار سے فہی ممکن، ذات باری تعالیٰ کے لیے تو صفات کیا ہیں؟ واجب ہیں، لیکن فی نفسی نفس الامر کے اعتبار سے وہ صفات کیا ہیں؟ ممکن ہیں۔ اب اس پر یہ اعتراض کہ اگر صفات ممکن ہیں تو یہ ایک عام ضابطہ ہے کل ممکن حادث، ہر ممکن حادث ہے، تو صفات باری تعالیٰ کا حادث ہونا لازم آئے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، صفات ممکن ہے نفس الامر کے اعتبار سے، رہا آپ کا اس ضابطے کی بنیاد پر یہ کہنا کہ صفات کا حادث ہونا لازم آئے گا، یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ صفات کا حادث ہونا لازم آئے گا یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ کیوں تسلیم نہیں ہے؟ اس کی وجہ وَأَمَّا فِي نَفْسِهَا فَهِيَ مُمْكِنَةٌ، لیکن صفات فی نفسہ تو یہ کیا ہیں؟ ممکن ہیں۔ وَلَا اسْتِحَالَةَ فِي قِدَمِ الْمُمْكِنِ، اور ممکن کے قدیم ہونے میں کوئی استحالہ نہیں ہے۔ پھر کل ممکن حادث، یہ ضابطہ کہا جائے گا جب ممکن کے قدیم ہونے، ممکن قدیم ہو گیا نا، ممکن تو حادث ہوتا ہے، ہر ممکن حادث ہے۔ پھر آپ یہاں کہہ رہے ہیں کہ ممکن کے قدیم ہونے میں کوئی استحالہ نہیں ہے، یعنی ممکن قدیم ہو سکتا ہے نا، تو یہ تو اس ضابطے کے خلاف ہو گیا کل ممکن حادث کے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن کے قدیم ہونے میں کوئی استحالہ نہیں ہے، یہ عام نہیں ہے، بلکہ ممکن اگر ایسی ذات کے ساتھ قائم ہو جو ذات قدیم ہے، ایسی ذات کے ساتھ قائم ہو جو ذات واجب بالذات ہے، ایسی ذات کے ساتھ قائم ہو کہ ایسی ذات کے ساتھ ذات قدیم کے ساتھ قائم ہو، ایسی ذات کے ساتھ قائم ہو جو واجب ہے اور اس سے منفصل نہ ہو، تو وہ ممکن حادث نہیں ہے۔ کل ممکن حادث کا جو ضابطہ ہے، یہ ضابطہ اس ممکن کے بارے میں ہے جس کا قیام حوادث کے ساتھ ہو۔ اگر ممکن حوادث کے ساتھ قائم ہو تو وہ ممکن کیا ہے؟ حادث ہے۔ لیکن ممکن اگر قدیم ذات کے ساتھ قائم ہو، واجب ذات کے ساتھ قائم ہو اور اس سے منفصل نہ ہو سکے تو وہ قدیم ہوتی ہے، وہ ممکن کیا ہوتا ہے؟ قدیم ہوتا ہے۔ یہاں صفات جو ہیں یہ ممکن ہیں، لیکن یہ قائم کس کے ساتھ ہیں؟ حادث کے ساتھ، حادث کے ساتھ قائم نہیں ہے، اس لیے ان کے قدیم ہونے میں کوئی استحالہ نہیں ہے۔ ولا استحالۃ فی قدم الممکن، اور ممکن کے قدیم ہونے میں کوئی استحالہ لازم نہیں آئے گا۔ کب؟ اذا کان قائما بذات القدیم، جبکہ وہ ممکن قدیم کی ذات کے ساتھ قائم ہو، واجبا بھی، اور اس قدیم کی وجہ سے وہ واجب ہو، غیر منفصل عنہ ہو، اور اس قدیم سے وہ جدا نہ ہو۔ یہاں جو صفات ممکن ہیں یہ قدیم کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اس سے ان کا انفکاک نہیں ہو سکتا ہے، لہذا ان کے قدیم ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے، وہ قدیم ہو سکتے۔ ٹھیک ہے۔ اب ایک چیز اور، فلیس کلو قدیم الہًا، یہ بھی یاد رہے کہ جو قدیم ہوگا ہر قدیم معبود نہیں ہوتا ہے، وہ قدیم معبود ہے جس کا قدم ذاتی ہو۔ صفات قدیم ہیں لیکن ان کا قدیم ہونا ذاتی ہے نا، ان کا قدیم ہونا ذاتی نہیں ہے نا، اس لیے صفات معبود نہیں ہوں گے، اس لیے تعدد الہ لازم نہیں آئے گا۔ فلیس کل قدیم الہًا، اور ہر قدیم معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اچھا، حتی یلزم من وجود القدماء وجود الالہہ، کہ چند قدماء کے پائے جانے سے کئی خداؤں کا پایا جانا لازم آئے، کہ کئی قدیم پا لیے گئے، صفات قدیم ہیں، صفات کئی ایک ہیں نا، تو اب ان کے پائے جانے سے چند خداؤں کا پایا جانا لازم آئے، یہ لازم نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر قدیم معبود اور الہ نہیں ہوتا ہے، وہ قدیم معبود اور الہ ہوتا ہے جو جس کا قدم
بالذات ہو، ذاتی ہو، اور اگر قدم ذاتی نہیں ہے بلکہ دوسرے کی وجہ سے ہے، ذات باری تعالیٰ کی وجہ سے ہے، تو وہ قدیم کیا ہے؟ الہ اور معبود نہیں ہوگا۔ صفات ذات باری تعالیٰ کے لیے واجب ہیں، واجب للغیر ہیں، اس لیے وہ معبود نہیں ہوں گے اور تعدد الہ لازم نہیں آئے گا۔ اگرچہ تعدد الہ لازم نہیں آئے گا، صفات قدیم ہیں تو، اور ہر قدیم معبود نہیں ہوتا ہے، لیکن مطلق طور پہ صفات کو قدیم نہ کہا جائے۔ یہ ایک نصیحت کر رہے ہیں، یہ ان کا کہنا کہ مطلق طور پہ صفات کو قدیم نہ کہا جائے، کیونکہ کم پڑھا لکھا آدمی جو ہوگا، ایک عامی آدمی جو ہوگا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو قدیم ہے، قدیم اللہ ہی کی ذات ہے، وہ ذاتی ہے کہ ذات کے لیے ہے نا، ان تمام چیزوں کو میں فرق نہیں کر پاتا ہے، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے جو قدیم ہے وہی معبود ہے۔ اب اگر صفات کو قدیم کہیں گے علی الاطلاق تو کم پڑھے لکھے اور عامی کو وہم ہوگا، اس کو وہم سے بچانے کے لیے مطلق طور پہ صفات کو قدیم نہیں کہنا چاہیے۔ لیکن ینبغی ان یقال، لیکن اس کی تعبیر یوں ہونی چاہیے، ان اللہ تعالی قدیم بذاتہ موصوف بصفاتہ، کہ اللہ عز و جل قدیم بالذات اور صفات قدیمہ سے موصوف ہے، موصوف بصفاتہ اور صفات قدیمہ سے موصوف ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ صفات قدیم ہیں، لیکن یہ سب بلا وجہ کی باتیں ہیں علامہ کی، اور یہ سب منطق میں لوگوں کو الجھا کر کے، غیر ضروری بحثوں میں الجھا کر کے، ہے نا، جو اللہ کی صفات ہیں، ہے نا، اس میں وہم میں ڈالنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو صفات باری تعالیٰ ہیں وہ واجب للذات بالذات ہے، ذات کے لیے بالذات واجب ہیں۔ یہی اعلیٰ حضرت نے بیان کیا ہے، یہی علامہ فضل رسول بدایونی نے بیان کیا ہے، یہی بات کے تمام محققین نے بیان کیا۔ اس لیے ان تمام تعویلات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو صفات باری تعالیٰ ہیں وہ للذات بالذات واجب ہیں، ذات کے لیے ذاتی طور پر واجب ہیں۔ نہیں سمجھ پا رہا تھا کیا؟ کیا ان کی بات تسلیم کرنا کوئی ضروری تھوڑو ہے کہ ہم ان کی بات تسلیم ہی کر لیں۔ ہر بات کا تسلیم کرنا ضروری نہیں، صحیح ہے، جہاں تسلیم کرنے کے لائق ہوگا۔ ماسبق میں اصل میں کیا ہے کہ وقت کم ہوتا بیٹا، ہے نا، ہر جگہ تفصیل نہیں کی جا سکتی۔ جہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ لو کان فیہما الہ الا اللہ، حجت ایک نائیہ ہے، بات کے محققین نے اس کی بنیاد پر ان کی تکفیر تک کی ہے، حجت قطعی ہے، لیکن اب وہ ساری تفصیلات درسگاہ میں نہیں بتائی جا سکتی، ہر بات تسلیم کرنا ضروری نہیں۔ صحیح یہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ للذات بالذات واجب ہیں، یعنی ذات باری تعالیٰ کے لیے ذاتی طور پر واجب ہیں، اور ان کی یہ بات تسلیم ہے کہ ہر ممکن کا قدیم ہونا محال نہیں ہے نا، یہ بات تسلیم ہے۔ تو بہرحال کیا تو پوچھ رہا تھا، پوچھ لے بھائی، ہے نا، نہیں تو یہ ہوگا ہم کو جواب نہیں۔ اصل میں یہ ہو جاتا ہے کہ ہم کو جواب نہیں دیا، ہے نا، اور میں اس سے بچنا چاہتا ہوں کہ جواب نہیں دیا۔ اصل میں کیا ہے، پوری تفصیل کے ساتھ پڑھانا اس کتاب کو یہ ہونا چاہیے، لیکن اتنی داخل ہے کہ اگر ہر بات کی پوری تفصیل کی جائے تو بہت وقت لگ جائے، اس لیے اشارے ہی میں کام چلا لیتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا تو ٹھیک ہے۔ کہاں گئے؟ ولا یطلق القول، ہے نا، بالقدمہ، اور مطلق طور پر صفات کو قدیم نہ کہا جائے، یہ علامہ تفتازانی کا قول ہے۔ ہم مطلق کہیں گے، ہے نا، کہ صفات واجب تعالی واجب للذات بالذات ہیں، سمجھنا ضروری ہے نا۔ یہ تھوڑو ہے کہ کسی کے وہم کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نہیں کہیں گے۔ کیوں نہیں کہیں گے؟
وہ سمجھے نہیں سمجھ پا رہا ہے تو لِأَلَّا يَذْهَبَ الْوَهْمُ، تاکہ وہم اس بات کی جانب نہ جائے ان کل منها قائم بذاتہ، کی تمام صفات قائم بذات ہیں. اگر مطلق طور پہ، اب ان کی بات ہم سمجھا رہے ہیں کہ اگر مطلق طور پہ کہیں گے تو وہم کچھ لوگوں کا اس بات کی جانب جائے گا کہ سب کے سب قائم بالذات ہیں، حالانکہ وہ قائم للذات، میں مذہب مختار کو پیش کر رہا ہوں، وہ قائم واجب الوجود صفات جو ہیں یہ قدیم للذات بالذات ہیں، ذات کے لیے ہے نا، ذاتی طور پر یہ کیا ہیں، واجب ہے. کیوں اس تعبیر سے بچا جائے؟ اچھا، ان کل منہا قائم بذاتہ، کہ ان میں سے تمام صفات یہ قائم بذات ہیں اور صفات الوہیت سے موصوف ہیں. اگر مطلق قدیم کہیں گے تو بعض لوگوں کو یہ وہم ہوگا کہ ان کا قیام جو ہے بذات ہی ہے اور وہ سب کے سب کیا ہیں، قدیم ہونے کی بنیاد پر معبود ہیں. اس وہم سے بچانے کے لیے مطلق صفات کو قدیم نہ کہا جائے. ٹھیک ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں بولے صعوبت ھذا المقام، صفات باری تعالیٰ کی بحث واقعی بہت مشکل ہے. اگر صفات باری تعالیٰ کو یہ کہیں کہ ثابت ہیں تو یا تو ان کے قدیم ہونے کا قول کریں گے تو تعدد قدماء لازم آئے گا، اور اگر قدیم نہیں مانتے ہیں تو حادث ہونا لازم آئے گا، ہے نا. تو صفات باری تعالیٰ کا حادث ہونا اور ذات باری تعالیٰ کا محل حوادث ہونا لازم آئے گا. پھر مانے کیا؟ بہت مشکل ہے. اس لیے کرامیہ کا مذہب آپ ماسبق میں پڑھ کے آئے کہ نہیں، صفات قدیم نہیں، حادث ہے. سارے اعتراض سے ختم بچ جائیں. صفات کیا ہیں؟ حادث ہیں. اب یہ کہ محل حوادث ہونا لازم آئے گا ذات باری تعالیٰ کا، محال نہیں ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کرامیہ. اور معتزلہ نے یہ کہا کہ صفات ذات باری تعالیٰ کا عین ہے، اس سے ہٹ کر کوئی چیز ہے ہی نہیں، یعنی صفات کا وجود ہی نہیں. صفات ہی کی سرے سے نفی کر دیا تاکہ ان تمام جھمیلوں سے بچ جائے. معتزلہ شاعرہ نے کیا کہا اس کا بیان آ رہا ہے. بولے صعوبت ھذا المقام، اور اس بحث کے دقیق ہونے کی وجہ سے، مشکل ہونے کی وجہ سے ذہابت المعتزلہ والفلاسفہ، معتزلہ اور فلاسفہ اس بات کی جانب گئے کہ صفات کی ہے ہی نہیں، عین ذات ہیں، کوئی الگ سے کوئی چیز ہے ہی نہیں. والکرامیہ الی نفی قدمھا، اور کرامیہ اس بات کی جانب گئے کہ صفات قدیم نہیں ہیں، حادث ہیں. اب یہ لازم آئے گا جب صفات حادث ہو جائیں کہ وہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ جب قائم ہوں گی صفات تو ذات باری تعالیٰ کا محل حوادث ہونا لازم آئے گا. کہتے ہیں لازم آیا کرے، محال نہیں. کرامیہ یہ ان کا مذہب ہو گیا. والاشاعرہ، اور اشاعرہ اس بات کی جانب گئے کہ صفات باری تعالیٰ نہ عین ذات ہیں اور نہ غیر ذات ہیں. عین ذات نہیں ہے اس لیے کہ اتحاد فی المفہوم نہیں ہے، غیر ذات نہیں ہے اس لیے کہ انفکاک ممکن نہیں ہے. غیر ذات نہیں ہے اس لیے کہ انفکاک ممکن نہیں ہے، بلکہ جب عین ذات بھی نہیں ہے غیر ذات بھی نہیں ہے تو ہیں کیا؟ نا صفات یہ ذات واجب تعالیٰ کے لیے واجب بالذات ہے نا، ذات باری تعالیٰ کے لیے واجب بالذات ہیں، ذاتی طور پر ذات باری تعالیٰ کے لیے واجب ہیں. اب یہ تو ہو گیا کہ کرامیہ کا یہ مذہب ہے، معتزلہ کا یہ مذہب ہے، اشاعرہ کے یہ مذہب ہے. اب اشاعرہ کے اس مذہب پر لا ہوا ولا غیرہ، نہ عینیت ہے نہ غیریت ہے. ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ھذا فی الظاہر رفع للنقیضین، یہ بظاہر ارتفاع نقیضین اور حقیقت میں اجتماع نقیضین ہے. جہاں بھی ارتفاع نقیضین ہوتا ہے وہاں حقیقت میں اجتماع نقیضین ہوتا ہے. منطق میں آپ نے اس کو پڑھ لیا. جہاں بھی ارتفاع نقیضین ہوتا ہے وہاں حقیقت میں اجتماع نقیضین ہوتا ہے. ابھی ہم یہاں سمجھا رہے ہیں، گھنٹی لگ گئی. فَإِن قِيلَ ھذا فی الظاہر، اگر یہ کہا جائے کہ یہ تو ظاہر میں ارتفاع نقیضین ہے
کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ لا ہوا نہ عین ہے، لا ہوا ولا غیر ہو نہ غیر ہے، تو دونوں کی نفی کر دی گئی، تو کیا ہوا؟ ارتفاع نقیضین ہو گیا۔ لیکن حقیقت میں یہ کیا ہے؟ اجتماع نقیضین ہے، کیونکہ عینیت اور غیریت میں کیا ہے؟ تناقض ہے، ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اور ضدین میں ضابطہ یہ ہے کہ ایک ضد کی جب نفی کی جاتی ہے تو دوسرے کا ثبوت ہو جاتا ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا لا ہوا عین نہیں ہے تو غیر کا ثبوت ہو گیا، اور جب یہ کہا کہ لا غیر ہے نا تو عین کا ثبوت ہو گیا۔ تو عینیت کا ثبوت ہو گیا لا غیر کہنے کی بنیاد پر، اور غیریت کا ثبوت ہو گیا لا عین کہنے کی بنیاد پر، تو اجتماع نقیضین ہو گیا۔ تو ظاہر میں یہ ارتفاع نقیضین ہے اور حقیقت میں کیا ہے؟ اجتماع نقیضین ہے، اور یہ باطل ہے۔ اور جب یہ باطل ہے تو لا ہوا ولا غیر ہو باطل ہوگا۔ اس کا جواب